السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج میرا بالکل کوئی موڈ نہیں تھا ایپیسوڈ دینے کا۔ آپ کا کل کا رسپانس اتنا زیادہ گندا ہے کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا تھا میں ایپیسوڈ لکھوں گی ہی نہیں، لیکن پھر سب نے بولا کہ لکھو یار، لکھ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج میں 18,000 سبسکرائبر کی وجہ سے خوش بھی بہت ہوں، اور آج میں اس وجہ سے بھی بہت خوش ہوں کیونکہ آج کچھ لوگ جو کہ بنا میری اجازت کے، بنا پتہ نہیں کیا کیا نام لکھ کر میرے ناول پوسٹ کر رہے تھے، ان پہ میں نے کاپی رائٹ مار کے ان کی ویڈیوز اڑا دی ہیں، اور میں اس وجہ سے واقعی بہت خوش ہوں کیونکہ بھائی آپ لوگ میری محنت بنا میری اجازت کے جہاں دل کر رہا ہے اس کا نام چینج کر کے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کر پوسٹ کر رہے ہو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے ناول پوسٹ کر رہے ہیں اور میرے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ تو مزہ آیا مجھے یہ کام کر کے، شکر ہے میں نے اپنا وہ سارا سسٹم سیکھ لیا ہے کہ کاپی رائٹ کلیم کس طرح سے دیا جاتا ہے۔ کم از کم آپ اپنا کام تو سیو کر ہی سکتے ہو اس سے، اور کچھ ہو نہ ہو۔ تو اب ہم چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ ایپیسوڈ صرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے میرا یہ چینل 18,000 سبسکرائبر مکمل کرنے پر کیا ہے، ساتھ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اور اب تک وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ باقی یہ جو لوگ صرف گھومنے پھرنے، صرف چسکے لینے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو رومانٹک ناول پڑھتے ہی نہیں، تو ان کے لیے یہ ایپیسوڈ بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگ چسکے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کا اور کوئی کام تو ہے نہیں، آپ نے تو آنا یہیں پہ، تو آؤ اور پڑھ کے جاؤ۔ تو ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ اگر بیچ میں میرے کزن کی شادی ہے، شادی کے 4 دن نکال کر ہم یہ ناول نیکسٹ مہینے کے ہاف تک یا 18-19 تاریخ تک ختم کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر وہی آئے گا جس کا آپ سب کو انتظار ہے، مرمے کا اذان۔ تو خیر اب میں باتیں نہیں کرتی بلکہ آج کے ایپیسوڈ ریڈ کرتی ہوں۔ یہ ایپیسوڈ صرف ان کے نا جو میرے سپورٹرز ہیں، جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں، اور جو لوگ صرف پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، یہ ایپیسوڈ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی عام میرے دل میں تو، قسط نمبر 60، تحریر عریج شاہ۔ تم مذاق کر رہے ہو طائش؟ تم شادی؟ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت اس کی سچویشن ہرگز ایسی نہ تھی کہ وہ کچھ سمجھ پاتی۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہونے والی ہے، اسی لیے تو میں نے آپ کو آج تک یہ بات بتائی ہی نہیں تھی کہ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ ایسے حیران ہو جاؤ۔ ہاں، میں شادی شدہ ہوں، اور یہ میری پیاری سی کیوٹ سی چھوٹو سی وائفی ہے۔ وہ تناوش کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو خواہ ہی اس کے سامنے اس کے انداز پر شرمندہ ہوئے جا رہی تھی۔ لیکن آپ اسے معصوم بالکل مت سمجھیے گا، یہ بالکل معصوم نہیں ہے، مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا، جبکہ تناوش اسے گھور رہی تھی، اور سامنے بیٹھی عورت کی تو جیسے دنیا ہی لٹ چکی تھی، وہ برباد ہو چکی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے سامنے سے یہ منظر ہٹ جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، اس کا طائش اس کا ہوگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پرینک کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا وہ اس کے جذبات کو اب تک نہیں سمجھتا تھا؟ وہ کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہ تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا اس کے جذبات کی آنچ اس تک نہ پہنچی ہو؟ وہ سب سمجھتا تھا، اس کی نظروں کا مفہوم، اس کے جذبات کی گہرائی، ہر چیز سے واقف تھا، تو کیسے وہ اس کا دل اس طرح سے چیر سکتا تھا؟ نہیں، یہ سب جھوٹ تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ تاشفین کے ساتھ باتوں میں لگا۔ اس کے اچانک اٹھنے پر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے واپس جانا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں بہت زیادہ دیر نہیں رہ پاؤں گی، بس مجھے چلنا ہوگا، واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر طائش، تمہاری وائف سچ میں بہت پیاری ہے،
میرے خیال میں اس کی شادی بہت جلدی کر دی گئی، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ وہ کوشش کے باوجود بھی مسکرا نہیں سکتی تھی۔ میں بھی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ہماری فیملی کو ہماری شادی کی اتنی جلدی تھی کہ ہماری شادی بچپن میں ہی کروا دی گئی ہے۔ خیر، یہ ساری باتیں میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا۔ ہماری لو سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے۔ آئیں میں آپ کو نیچے تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے، لیکن اس نے صرف نیچے تک چھوڑ کر آنے کی آفر کی تھی۔ شاید وہ جلدی سے جلدی اپنی وائف کے پاس واپس آنا چاہتا تھا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی تناور سے ملے بنا گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ وہ یہاں اتنی خوش باش آئی تھی، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے وہ مکمل ہار چکی تھی۔ وہ شدت سے دعا مانگ رہی تھی کہ کاش وہ یہاں آئی ہی نہ ہوتی۔ نیچے آنے تک وہ بس اس کی طرف سے ہنس کر اس واقعے کو مذاق کا نام دینے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ لمحہ نہ آیا۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا، اسے گاڑی میں بٹھا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے واپس اوپر کی طرف جا چکا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر وہیں رکی اسے دیکھتی رہی۔ اسے کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا جس سے وہ بدرخان سے ملنے اس کی جیل جا سکے۔ بدرخان کو اس شہر سے شفٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اسے وقت پر جیل سے نہ نکلوا پانے کی وجہ سے وہ کافی جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ وہاں اندر قیدیوں کو مارنے پیٹنے لگا تھا، اسی لیے اسے فی الحال یہاں سے دوسری جیل روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں کے اہلکار اسے قابو میں کر سکیں، اور سننے میں یہی آیا تھا کہ وہاں کے اہلکاروں نے اس کی ساری اکڑ نکال دی ہے۔ موسیٰ بہت پریشان تھا۔ وہ اپنے بھائی کو جیل سے نکلوا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے حرکتیں ہی ایسی کی تھیں۔ وہ اپنے دوستوں سے پتہ نہیں کون سی پرانی بات پر اس نے لڑائی جھگڑا کیا تھا، اور پھر اپنے ہی دوست کا سر اس نے شیشے کی ٹیبل پر دے مارا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دوست کوما میں چلا گیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے گھر والوں سے معافی مانگ کر اس کیس کو باہر ہی ختم کر دے، لیکن بدرخان نے اپنی گردن جھکنے نہ دی تھی۔ اس نے اس کے گھر والوں سے معافی نہ مانگی تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ غصہ ہو چکے تھے، بلکہ اس پر کیس بھی اچھا خاصا بڑا بنوا دیا تھا۔ بات عدالت تک جا پہنچی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس وقت جیل میں تھا، اور یہاں سائنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اس شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتی تھی، اور نہ ہی ابراہیم سے وجہ جانے بنا دوسرے کسی شہر جانے دیتا۔ وہ تو اس کے گھر سے نکلنے پر بھی اس سے بہت باتیں سناتا تھا۔ پارلر والے بہانے پر تو وہ اس سے یہ بھی کہہ چکا تھا کہ پارلر وہ اکیلی نہ جایا کرے، بلکہ گھر میں سے ہی کسی عورت کو اپنے ساتھ لے جایا کرے۔ اس کے پاس بس یہی ایک بہانہ تھا کہ وہ پارلر جاتی ہے، ورنہ ابراہیم اسے وہاں بھی نہ جانے دیتا۔ وہ عورتوں کے اکیلے گھر سے نکلنے کے حق میں نہ تھا، حالانکہ وہ شاپنگ پر اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ وہ ایک دن کے لیے گھر سے غائب تو ہرگز نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا، اور جو پلاننگ اس نے کر رکھی تھی وہ دھری کی دھری رہ جاتی۔ لیکن بدرخان کا انتظار کرنا بھی اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھی کلب میں آئی تھی، اور اس وقت وہاں بیٹھی حرام مشروم اپنے اندر اتارے جا رہی تھی۔
اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ منزل کے بہت قریب آ کر خالی ہاتھ لوٹ آئی ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے تاشفین سے پہلے اپنے جذبات کا کسی سے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں پلی بڑھی تھی جہاں ان سب باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ یہاں ایک لڑکی نہ صرف کتنے لڑکوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے، اس نے بھی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا تھا، لیکن تاشفین وہ پہلا مرد تھا جس سے وہ محبت کر بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے جب پہلی دفعہ اسے اپنے دوست کے آفس میں دیکھا، ایک عام سی نوکری کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ اسے بہت اچھا لگا کہ اس نے اسے اپنے نیکسٹ برانڈ کا فیس بنانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے انکار نے اس کی انا پر ضرب لگائی تھی۔ کوئی اسے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ اس سوچ کے ساتھ وہ اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس کے ہر بار انکار نے جیسے اس کی ضد کو بڑھا دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کام کرنے کی خواہش مند ہو چکی تھی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے اسے اس سے بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی تو وہ پیچھے نہ ہٹتی۔ اس نے اپنا اصول توڑ دیا تھا صرف اور صرف تاشفین کے لیے، اور اتنے وقت میں اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کے لیے تاشفین بہت اہم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے اپنی زندگی میں نہ صرف شامل کرے گی بلکہ اس کے ساتھ شادی کرے گی، اور اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ لیکن آج اس کے خوابوں پر پانی پھر گیا تھا۔ تاشفین نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ اس لڑکی کو کتنی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتا بے شمار پیار اسے بتا گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی تاشفین کے لیے کتنی خاص ہے۔ شاید کبھی زندگی میں وہ اس کی اتنی توجہ حاصل نہ کر پاتی۔ وہ تاشفین کو یاد کرتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ اس وقت اس کے پاس یہ سوچنے کا بھی ہوش نہ تھا کہ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسے پہچانتے ہیں، جو اس کے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ بدر خان کے بنا اس کا کام نہیں ہو سکتا، اور بدر خان کا جلدی جیل سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے فی الحال اس معاملے کو یہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابراہیم کے ساتھ نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم پہلے تو اس کے اچانک بدلنے پر کافی پریشان ہوا، پھر اسے تاشفین کا خیال رکھتے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا۔ اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی بیوی اس کے بچے کا خیال رکھ رہی تھی، اس پر غور کر رہی تھی، اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اچانک بدلنے پر سب لوگ ہی حیران اور پریشان ہوئے تھے، جبکہ فہیم کی بیوی کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی، لیکن ابراہیم کی بیوی اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ خود ذرا سخت مزاج کی تھی اور اپنے اصولوں کے خلاف کوئی بات پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر پر اسی کی حکومت چلتی تھی کیونکہ وہ اس گھر کی سب سے بڑی بہو تھی، اور پھر وارق اور تاشفین کی تربیت کا سارا ذمہ اسی نے ہی اٹھا رکھا تھا۔ تاشفین اپنی ماں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس جاتا تھا۔ اس کو تو ہر وقت اپنی تائی کی ہی گود اچھی لگتی تھی، اور اگر وہ کہیں باہر محلے میں جاتی تو بھی تاشفین اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ نکل جاتا تھا، اور جہاں جاتی تاشفین اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا، اور یہ بات زائنہ کو بالکل پسند نہیں تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے ابراہیم کے سامنے بھی کر دیا تھا، جس پر ابراہیم نے کہہ دیا کہ وہ اس کی تاشفین بھابھی کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ ہے،
اور ویسے بھی بھابھی اس کا تم سے زیادہ بہتر خیال رکھتی ہیں، اور جس طرح تاشفین کی طبیعت ہے وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہے کہ تم تاشفین کے ساتھ ٹائم گزارا کرو، اسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کرو۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 5 سال۔ تم ماں ہو اس کی، اگر چاہو تو اپنے بچے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہو۔ تم نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی، کبھی اسے ممتا کا احساس نہیں دلایا، اسی لیے وہ تمہارے قریب نہیں آتا۔ وہ جب بھی تمہارے پاس آتا تھا تو تم اسے جھٹک دیتی تھی، اسی لیے اسے تمہاری عادت نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات سننے کے بعد بہت کوشش کرنے لگی تھی تاشفین کا زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے۔ اگر بڑی بھابھی کہیں باہر جاتی تو وہ تاشفین کو اس کے ساتھ نہیں بھیجتی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ اسے کمرے میں رکھتی تھی تاکہ وہ اپنی ماں کا عادی ہو جائے، کیونکہ اسے کسی بھی طرح سے تاشفین کو اپنے ساتھ رکھنا تھا تاکہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو سکے۔ آخر طلاق کے بعد اس نے اپنا بچہ اپنے پاس رکھنا تھا، تبھی تو والدین کی جائیداد سے کچھ لے پاتی، اور جہاں تک دانیال کی باری تھی تو زینب اپنا بچہ خود سنبھال سکتی تھی، کیونکہ عرفان سے شادی کے بعد وہ اپنی سوتن کے بچے تو پالنے سے رہی تھی، ہاں لیکن اپنے بچے کا وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی۔ اٹھو مائرہ، لاؤ فائل دو مجھے، وہ آج بہت ضروری میٹنگ ہے۔ وہ صبح صبح اس کے سر پر سوار اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ کریں خروس، مچھر پلس ظالم اور جابر شوہر، مجھے سونے دیں۔ آپ ساری رات مجھے نہیں سونے دیتے، کم سے کم صبح تو سونے دیا کریں۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولی، جانے من، میں رومانٹک موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اٹھو، مجھے میری فائل دو، مجھے ضروری میٹنگ پر جانا ہے۔ وہ اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی الماری کے لاکر میں پڑی ہیں، نکال لے جائیں، اور اب مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ وہ دور ہٹ کر پھر سے سونے لگی، جبکہ وہ اس کے بتانے کے مطابق لاکر سے فائل نکالنے لگا تھا۔ اس کی چاروں فائلز کو اس نے کافی اچھے طریقے سے سیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بیوی، تم نے دل خوش کر دیا، اتنے اچھے سے سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں فائل کہ تم پر پیار آنے لگا ہے۔ وہ بیڈ کے پاس آتے ہوئے اس سے کہنے لگا، جس پر اس نے اچانک آنکھیں کھول کر اسے گھورا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے بلینکٹ اپنے اوپر ڈال کر خود کو اس سے چھپا لیا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ مجھ سے چھپ کر تم بھاگ سکتی ہو؟ وہ ایک لمحے میں اسے بلینکٹ سمیت اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ مچھر، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ نے مجھے تنگ کیا نا تو میں آپ کی مونچھیں کاٹ دوں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ لیکن اس کی دھمکی کو سن ہی کون رہا تھا؟ اس کا رومانٹک موڈ آن ہو گیا تھا، اور اب وہ اس کی تو میں سننے کے موڈ میں تھا، اور نہ ہی اس کی گھوڑیاں برداشت کرنے کے۔ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں کھینچتا اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹاتا وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ اسے جگا کیوں رہا تھا۔ اس وقت تو اسے دیکھ کر اس کی طلب جاگ اٹھی تھی،
جس پر وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ تنگ مت کرو۔ اس کی کھینچا تانی سے تنگ آ کر اس نے ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اسے گھور کر کہا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ پیر رکتے ہی وہ پھر سے اس کے لبوں پر پوری شدت سے جھک گیا تھا اور اس چیز کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، جبکہ وہ تو اس کے لبوں کے لمس میں ایسا مدہوش ہونے لگا تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ جب اس کی جیب میں پڑا اس کا فون بجنے لگا۔ مائرا کی سانس میں سانس آئی تھی، جبکہ مائرا اسے دھکا دیتی واش روم میں بھاگ گئی تھی، کیونکہ اس کی نیند کا تو ویسے بھی بیڑا غرق کر چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بدمزہ ہوتے ہوئے فون کو گھور کر اٹھانے لگا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کس کو موت پڑی ہوئی ہے جو مجھے صبح صبح فون کر رہے ہو؟ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ شادی شدہ بندہ صبح صبح فون اٹھانے کے موڈ میں تو ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ بہت غصے سے بولا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں تو صرف آپ کی میٹنگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور سر دراصل میں کنوارا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں شادی شدہ لوگوں کی کیا روٹین ہوتی ہے، اس کے لیے مجھے شادی کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کافی شرمندگی سے بولا تھا۔ ہاں، تمہاری شادی کرواتا ہوں میں، تاکہ کم از کم تم صبح مجھے فون کرنا بند کر دو۔ اچھے خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ بولو کیوں فون کیا ہے مجھے؟ وہ اب کام کی بات پر آیا تھا۔ سر، آپ کی میٹنگ شروع ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آفس پہنچنا ہوگا۔ اس نے فوراً اسے بتایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تقریباً 20 منٹ میں تم تک پہنچتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا اور دروازے کی طرف دیکھا، جہاں مائرا اب بھی ویسے ہی اس کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ تو بہتر تھا کہ وہ جا کر اپنی میٹنگ ہی اٹینڈ کر لیتا۔ باہر نکل آؤ جانے من، جا رہا ہوں میں تمہاری سوتن کے پاس، تم تو ویسے بھی پاس نہیں آنے دیتی، اس نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا تھا۔ سوتن کے پاس؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ وہ اگلے ہی لمحے دروازہ کھولتے ہوئے اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ آفس جا رہا ہوں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، پاگل لڑکی، واپس آ کر کرتا ہوں تم سے دو دو ہاتھ۔ ویسے یہ جو تم نے نیا طریقہ پکڑا ہے نا، مجھ سے بھاگ کر واش روم میں بند ہونے کا، تو میں تمہیں بتا دوں، مجھے یہ دروازہ توڑنا بھی آتا ہے اور یہاں سے اتار کر ہمیشہ کے لیے غائب کرنا بھی آتا ہے۔ اپنی بیوی کے نخرے میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس طرح کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آئندہ کوشش کرنا کہ تم مجھ سے بھاگ کر یہ واش روم میں پناہ لینا چھوڑ دو۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے شدت سے بھرپور بوسہ دیتا جاتے جاتے اسے وارن کر گیا تھا، جبکہ اس کی مونچھوں کی چبھن پر وہ ایک بار پھر سے اپنے ہونٹ رگڑ کر رہ گئی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اب سے ایک ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی، کیونکہ 2 ایپیسوڈ دیتی ہوں تو آپ لوگ ایک پر بھی لائک نہیں کرتے، اور آپ لوگ لائک نہیں کرتے تو میرا لکھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ والی جو ایپیسوڈ ہے نا، اگر اس پر کل آپ نے 1500 لائک پورے کر دیے تو میں 2 دینے کی کوشش کروں گی، ورنہ ایک ہی ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اور آج کی ایپیسوڈ کی پروف ریڈنگ میں نے نہیں کی تھی، کیونکہ میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ ایک تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ عید آ رہی ہے، تو عید
کی وجہ سے مصروفیات ویسے بھی بہت ہو جاتی ہیں، اور پھر عید کے فوراً بعد یعنی کہ عید کے تیسرے دن میرے کزن کی شادی سٹارٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ خود ہی سوچ لو کہ آپ کی رائٹر کتنی مصروف ہے، اور اس مصروفیات میں آپ کو 2 ایپیسوڈ دے رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے میری قدر نہیں کی، بے قدری ہو۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔